اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا دنیا ہی ہمارا مقصود ہے؟ دیکھیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے اگر کوئی اس طریقے سے سوچتا ہے کہ بھئی مجھے تو بس سب ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، نماز بھی پڑھی ہے، بنا سوچے سمجھے ہم نے دیکھیں کلمے کے مطلب کو بھی ہم نہیں جانتے آج، یعنی جو اس کی روح ہے، جو اس کا مقصد ہے، جو اس کا مدعا ہے۔ لفظی ترجمے کی میں بات نہیں کر رہا، کلمہ جو حقیقت ہے اس کو ہم نہیں جانتے۔ پھر جب آپ ایک چیز کی حقیقت ہی سے واقف نہیں ہے اور اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر دنیا آپ کو مقصود ہے اور دنیا ہی محبوب ہے اور دنیا ہی مطلوب ہے، تو بس آپ کا جو ہے پھر انجام جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، دنیا تو گزر جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تو ہمارے قریب ہے، ہم اللہ سے دور ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، لیکن ہم دور ہیں اس سے۔ ہم یہ فاصلے مٹانے کے لیے آئے ہیں یا اس کے قریب جانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے کہ ہم محنت کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلیں اور اس کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جائیں۔ یہی ہماری منزل ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ایک الگ بات ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے۔ کیوں؟ کہ دنیا ہی ان کا مقصود ہے۔ جو مقصود ہے آپ چاہتے ہیں، اب بہت سے پیسے آپ چاہتے ہیں اور کہیں سے آپ کا بانڈ نمبر لگ جائے تو آپ خوش ہوں گے کہ خفا ہوں گے؟ بتائیے، خوش ہوں گے نا؟ کیوں؟ کہ جو آپ کا محبوب تھا وہ آپ کو مل گیا، جو آپ کو مطلوب تھا وہ آپ کو مل گیا، جو آپ کا مقصود تھا وہ آپ کو مل گیا، بانڈ نمبر آپ کا لگ گیا نا۔ جو آپ کا مطلوب، مقصود و محبوب تھا وہ آپ کو مل گیا، آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس سے ذرا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کس چیز کو آپ نے مقصود بنایا ہے زندگی کا، کون سی چیز آپ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے؟ صرف دنیا، ظاہر دنیا۔ یہ ایک بہت خطرناک سوچ ہے۔ اگر کوئی اب اس میں یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، یا میں آپ کو تو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آپ سوچیں اور فکر کریں اور زندگی کے مقصد کو بدلیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، میں کہہ رہا ہوں مقصد کو بدلیں، نیت کو بدلیں۔ ہماری نیت تو دنیا میں رہنے کی خراب ہو چکی ہے اور وہ باطل ہے نیت، اور وہ دنیا بن گئی ہے، اور ہم آخرت کے لیے یعنی روحانی فائدے پر دنیا کے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اس محفل میں ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے یار، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، کوئی بھی محفل ہو جس میں دانائی کی باتیں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، اور اس کی تنخواہ کم ہے یا اس کا رزق کم ہے، باہر سے لندن سے اس کو آفر آتی ہے کہ ہم تمہیں 50,000 پاؤنڈ دیں گے مہینے کے، تو وہ بھاگ جائے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ 50,000 پاؤنڈ تو یہ میرے خیال سے 50 لاکھ روپے سے زیادہ ہو گئے نا۔ پاؤنڈ کتنے کا ہے؟ ڈالر سے تو مہنگا ہی ہے نا، جتنے کا بھی مہنگا، 200 کو لگا لیں۔ تو میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کے، یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے، دنیا کے فائدے کو ہم لے لیتے ہیں، آخرت کے فائدے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یعنی یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آخرت کا فائدہ چھوڑنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔
یعنی میں اس مجلس کی بات نہیں کر رہا، یہ ساری ہماری امت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں، اخروی فائدے سے زیادہ ہمیں دنیا کا فائدہ زیادہ پسند ہے، محبوب ہے۔ آخرت کا فائدہ تو کسی کتاب میں نہیں ہے ہماری کہ آخرت کا فائدہ ہوگا، میری قبر اچھی ہو جائے گی، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، میرے رسول مجھ سے راضی ہو جائیں گے، یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے۔ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں گزار رہے، یہ تو آپ اپنی مرضی کے لیے، اپنی آپ کی خواہشات ہیں، دنیا آپ کو محبوب ہے، اس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی آپ کا مقصود ہے، اس کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات سوچنے کی ہے نا۔ دیکھیں وہ انما الاعمال بالنیات، ابھی مجھ سے ایک سوال ہوا تھا کہ ایک انسان اچھا عمل کر رہا ہے اور بہت اچھے اخلاق ہیں، بہت اچھے اعمال ہیں، لیکن ایمان باللہ نہیں ہے اس کا، تو میں نے جواب دیا تھا کہ یہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا اس کا، کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، ایک میں آپ کو آسان بات بتا رہا ہوں، دنیا میں رہنے کی نیت کا آپ نے تعین کرنا ہے سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے، نماز سے، روزے سے، ہر چیز سے پہلے آپ نے نیت بنانی ہے دنیا میں رہنے کی، کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی کام کرنا ہے۔ ہماری تو کوئی نیت ہی نہیں ہے، اور نیت ہے لیکن وہ دنیا کی ہے۔ دنیا میں رہنے کی ہماری نیت تو دنیا ہی ہے، پیسے آتے رہیں، کاروبار چلتا رہے، بس ہم مصروف رہیں، بھیڑ لگی رہے گاہکوں کی، بس ہم خوش ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ بڑی بکری ہو رہی ہے بھائی، بعض دکانوں پہ دکاندار بعض دکانوں کی رش کو دیکھ کے، گاہکوں کا رش دیکھ کے اس پہ رش کرتے ہیں، یار کیا راز ہے اس کی کامیابی کا جو اتنا رش لگا ہوا ہے، سوچتے ہیں۔ بہرحال تو یہ ہے نا کہ نیت کی میں بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہماری دین کا ایک بنیادی اصول ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے۔ اس زمانے میں ہجرت فرض تھی، ہجرت نماز کی طرف فرض تھی، جو بھی مسلمان ہوتا اس کو مدینے جانا ہوتا، لیکن پھر اللہ کے اسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ کسی کی ہجرت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی ہجرت کسی عورت کے لیے ہے، نکاح کے لیے، تو پھر اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی۔ یہ باقاعدہ حدیث ہے، مجھے الفاظ نہیں یاد، مفہوم یہ ہے نہیں، سنی ہوگی، کسی عورت سے نکاح کے لیے کہ بھئی وہاں ایک مجھے تو نکاح کی ضرورت ہے، وہاں لڑکی ہے بڑی خوبصورت اور میں مدینے جا کے اس سے نکاح، تو اس کی ہجرت جو فرض ہے وہ تو باطل ہوگی، اس کی نیت جو ہے وہ تو عورت کی ہوگی، تو عورت تو پھر اس کے اللہ کے ہاں اس کی ہجرت کا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہماری ایک تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہم جو دین ہے جس کے ہم نام لیوا ہیں، جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کی ہماری کوئی خاص نیت نہیں ہے۔ پھر یہ دوسری بات بھی نوٹ کریں، دنیا میں زندگی گزارنے کی ہماری دنیا کے علاوہ کوئی نیت نہیں ہے، بس دنیا کے علاوہ کوئی نیت ہے ہی نہیں، بس کھا لیں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا رہیں، ٹھاٹ سے رہیں۔ بڑے ٹھاٹ میں زندگی گزر رہی ہے۔ کبھی ایسا جملہ نہیں سنا ہے تو لوگ تو کہتے ہوں گے بڑے ٹھاٹ میں زندگی گزر رہی ہے۔ اب آپ ٹھاٹ سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ آپ کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ ٹھاٹ ہی آپ کا منزل ہوگی اور ٹھاٹ ہی پر آپ خوش ہیں؟ نہیں، مومن کی زندگی تو جد و جہد سے پر ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں سوچنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، اور مزید اس پہ تھوڑا سا بات کریں گے، لیکن
ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم